دوسری حدیث جس کا تعلق بنیادی اساسی عقیدے سے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انس نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لما اسری بی قربنی ربی تعالی حتی کان بینی و بینہ فقاب قوسین او ادنا۔ اللہ رب العالمین نے جس رات مجھے سیر کرائی، یعنی جس رات مجھے معراج کروایا، اللہ نے اس رات مجھے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ اللہ کے اور میرے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، میں اتنا اللہ کے زیادہ قریب ہو گیا۔ تو رب العالمین نے مجھے آواز دی، فرمایا یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے میں نے جواب دیا لبیک یا رب، میرے پروردگار میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر، حکم فرمائیے۔ رب العالمین نے 2 سوال فرمائے، حضور سے پوچھا میرے محبوب حل غمک ان جعلتک آخر النبیین، میرے محبوب کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ میں آپ کو سب سے آخر میں آنے والا نبی بنا کر ختم نبوت کا تاج سجا دوں؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ میں ختم نبوت آپ کو دے دوں، آپ کو آخری نبی بنا دوں؟ حضور فرماتے میں نے جواب دیا لا یا رب، اللہ کیوں نہیں، مجھے یہ پسند ہے، آپ مجھے خاتم النبیین بنائیں، میں اس پر راضی ہوں۔ اب اگلا سوال حضور سے اللہ نے جو فرمایا وہ میرے آپ کے بارے میں تھا، فرمایا حل غم امتک ان جعلتہم آخر الامم، میرے محبوب کیا آپ کی امت کو بھی یہ بات پسند ہے کہ جیسے آپ نبی آخری ہو وہ آپ کی امت بھی امت آخری امت ہو؟ کیا آپ کی امت کو یہ پسند ہے؟ ہم تو نہیں تھے، ہمارے بارے میں حضور سے اللہ نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے ہماری ترجمانی فرماتے ہوئے فرمایا اللہ کیوں نہیں، جیسے مجھے اپنا خاتم النبیین ہونا پسند ہے، میری امت کو اپنا آخری امت ہونا بھی پسند ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم اگر ہم سب اسی ایک انعام اور نعمت پر قربان ہو جائیں تو پھر بھی نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ابلغ عنی السلام، جب اپنی امت کے پاس جانا تو مجھ اللہ کا سلام اپنی امت کو پہنچا دے۔ اللہ کا سلام آیا، کیا ہمارا منہ اس قابل تھا کہ اللہ کے ہمیں سلام آئے؟ یہ آمنہ کے لا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور کی رحمت اللہ عالمین کا صدقہ کہ اللہ نے معراج کے سفر میں حضور کے ہاتھ اس امت کو سلام بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا اخبرہم انی جعلتم آخر الامم، میرے محبوب اپنی امت کو بتا دینا جیسے میں نے آپ کو نبی آخری بنا دیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی۔ نوجوان نسل کو اس مسئلے سے روشناس کرانا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو وہ پرانے نبی ہیں، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، صرف قیامت نہیں، قیامت کے بعد بھی اب ہمیشہ کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جیسے نبی کوئی نہیں آ سکتا اسی طرح یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد اور امت بھی کوئی نئی نہیں آئے گی۔ یہ بے عقل ہیں امریکہ والے، یورپ والے جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب مسلمان جائیں گے تو دنیا بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، نہ دنیا رہے گی نہ کوئی اور آئے گا۔ اس لیے اگر دنیا کو باقی رکھنا ہے تو پھر مسلمانوں کو بچانا ہوگا، مسلمان جب جائیں گے تو دنیا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو معراج کے سفر میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ آخر النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ رب العالمین نے لوح محفوظ پہ اس کو لکھوایا، آدم علیہ السلام کے 2 کندھوں اور شانوں کے درمیان اللہ نے اس کو لکھوایا، زندہ لوگوں سے اللہ نے اس کی گواہی دلوائی، مردہ لوگوں سے اللہ نے یہی دلوایا محمد آخری نبی ہے، انسانوں سے بھی اللہ نے یہی گواہی دلوائی، جانوروں سے بھی اللہ نے یہی کہلوایا کہ محمد آخری نبی ہے، مسلمانوں سے بھی اللہ نے یہی کہلوایا، حتیٰ کہ کافروں کی زبان سے بھی اللہ نے کہلوا دیا کہ محمد آخری نبی ہے۔ ایک ہندو شاعر کی بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ہندو شاعر نے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کو اپنے الفاظ میں معراج کا حوالہ دے کر کے یوں بیان کیا، کہتے عرش حق کی طرف جب چلے مجتبی، عرش حق اللہ کا عرش، عرش حق کی طرف جب چلے مجتبی، مجتبی ہمارے نبی پاک علیہ السلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی
عرش حق کی طرف جب چلے مجتبی ہر طرف جلوہ آ رہا تھا نور خدا کہکشاں سے بنا ایک نیا راستہ فرش خاکی سے تا سدرۃ المنتہا اوپر ہے نا عرش اعظم عرش اللہ کا عرش تو کہتے عرش اعظم سے آنے لگی یہ صدا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ ہم کہتے ہیں ویلکم اب تو ہماری زبان بھی بدلتی جا رہی ہے نا جیسے ہمارے طور طریقے انگریز والے زبان بھی ایک بندے کا نام ہمارے رشتہ دار میں اللہ دیتا میں تو میں نے ایڈی شادی کرا ہوں میں نے کہا اللہ کے بندے بھول کر اللہ کا نام کسی بہانے لے لیتے تھے اللہ دیتا تو وہ بھی ختم اب ایڈی یہ مشہور بس ایک سلسلہ چل رہا ہے لوگ انگریز کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ویلکم خوش آمدید عرب والے لوگ کہتے ہیں مرحبا تو اس ہندو شاعر نے نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے اللہ کی طرف سے جو صدا آئی اس کو بیان کیا کہکشاں سے بنا ایک نیا راستہ فرش خاکی سے تا سدرۃ المنتہا عرش اعظم سے آنے لگی یہ صدا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ اگلی بات اصل میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ ہندو شاعر کہتا ہے شان معراج سے معراج کی رات ہے نا مشہور قول کے مطابق شان معراج سے بس یہ عقدہ کھلا ایک مشکل حال ہو گئی کیا شان معراج سے بس یہ عقدہ کھلا کہ مرکز عشق ہے فقط خاتم الانبیاء یہ ہندو ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو خراج عقیدت معراج کے حوالے سے پیش کر رہا ہے آپ کا ذوق جاگے اور سبحان اللہ کی داد دے تو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کیا کہتا ہے شان معراج سے بس یہ عقدہ کھلا کہ مرکز عشق ہے فقط خاتم الانبیاء آگے بڑی واضح بات کی کہتے ہیں لا نبی آبادی اس کا معنی میرے بعد نبی کوئی نہیں یہ حضور کا فرمان ہے تو وہ کہہ رہا ہے لا نبی آبادی ہے قول محبوب خدا حضور کا فرمان ہے ہندو کہہ رہا ہے لا نبی آبادی ہے قول محبوب خدا ورد اسی کا ہے بھگوان صبح و مساء کہتا ہے صبح و شام میرا تو ورد یہی ہے کہ لا نبی آبادی ہے قول محبوب خدا میرا تو ورد یہی ہے صبح و شام ذکر بھی یہی کرتا ہوں ورد بھی یہی کرتا ہوں کہ محمد خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم خود بھی اس عقیدے پر پابند رہیں اپنی نوجوان اولاد کو نئی نسل کو اپنے دوستوں کو بھی یہ بتائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا اگر اسی پر ہمارا عقیدہ پکا ہوا پکا رہا اور یہی عقیدہ لے کر دنیا سے گئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کے نبی کے میں شفاعت نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال والی روشنی نصیب فرمائے